ازبکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر سے اہم ملاقات۔ روس کا پاکستان کو گیس فراہمی سمیت توانائی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ روس سے پاکستان کو پائپ لائن کے ذریعے گیس کی فراہمی ممکن ہے۔ پاکستان کو گیس سپلائی روس، قازقستان اور ازبکستان کے پہلے سے بنے انفراسٹرکچر سے ممکن ہے۔ پاکستان میں LNG فراہمی کے لیے انفراسٹرکچر کی تعمیر بھی قابل توجہ ہے۔ روس اور پاکستان کے تعلقات مثبت انداز میں بڑھ رہے ہیں۔ اہم شراکت دار کے طور پر دیکھتے ہیں، سیلاب متاثرین کی مزید مدد کو بھی تیار ہیں۔ پیوٹن کا کہنا ہے کہ افغانستان کے مسئلے کو بھی حل کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے پاس افغانستان کی صورتحال پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت ہے۔ سمرقند میں وزیر اعظم شہباز شریف کی اہم ملاقاتیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن اور وزیر اعظم میں گرم جوشی سے مصافحہ۔ شہباز شریف سے ملاقات کے دوران گفتگو میں پوٹن نے کہا پاکستان کو پائپ لائن گیس سپلائی ممکن ہے، اس مقصد کے لیے ضروری انفراسٹرکچر پہلے سے موجود ہے۔ شہباز شریف کی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی سے بھی ملاقات ہوئی۔ سیلاب کی تباہ کاریوں پر ایرانی صدر نے اظہار افسوس کیا۔ وزیر اعظم نے سیلاب متاثرین کے لیے امداد بھیجنے پر ایرانی صدر کا شکریہ ادا کیا۔ شہباز شریف ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف سے ملے۔ دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تاجکستان کے صدر سے بھی ملاقات ہوئی۔ ان ملاقاتوں کے دوران وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور وزیر دفاع خواجہ آصف بھی وزیر اعظم کے ہمراہ تھے۔ عمران خان کے خلاف کارروائی نہ ہونے پر مریم نواز کا حکومت سے شکوہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو میں مریم نواز نے کہا پہلے یہ خاتون جج کی تصدیق کرے پھر معافی مانگے، ایسے نہیں چلے گا۔ پاکستان کی دشمن طاقتوں نے اس فتنے کو فنڈ کیا ہے۔ عمران خان نے مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے ہیں۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ عمران خان پنجاب اسمبلی توڑیں اور الیکشن میں چلے جائیں۔ مزید کہا کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع پر قبل از وقت بات نہیں کرنا چاہتی۔ پہلے آپ کسی کی عزت اچھال دیں، کسی خاتون جج کو آپ اس کی تذلیل کریں ایک جلسے میں کھڑے ہو کے، بعد میں آپ آ کے معافی مانگ لیں، تو یہ تو چیز ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ آج پھر اپنا سی وی لے کے گھوم رہے ہیں اور بیساکھیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ الیکشن کی ڈیٹ آپ کو چاہیے تو توڑیں پنجاب اسمبلی، توڑیں KPK اسمبلی اور چلے جائیں الیکشن میں۔ وہ آج کل کہہ رہے ہیں کہ میں نے بڑا ان سوئنگر کرایا، تو میں تو پہلے یہ کہوں گی کہ ان سوئنگر تو جس نے کرایا، آپ اپنے پہلے کوچ کا نام بتائیں کہ کون سا کوچ ہے جو آپ کو یہ مشورے دے رہا ہے۔ کنٹروورسی جان بوجھ کے چھیڑی ہے، اس شخص کا نام فتنہ خان ہے۔ شہباز شریف صاحب ہر جگہ جا رہے ہیں، روز جا رہے ہیں۔ شہباز شریف صاحب نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے۔ یہ وہ حکومت ہے جو دن رات ایک کیے ہوئے مشکل فیصلے لیے ہیں۔ عمران خان اپنے کوچ کا نام بتائیں، تحفظ انہیں کوچ ہی دے رہا ہے۔ مریم نواز نے نئی اصطلاح استعمال کر دی۔ اس پر شیری مزاری نے انہیں جواب دیا کہ قوم کو کھول کر بتا دیں کوچ کون ہے۔ اس سے پہلے بھی سیاستدان اسٹیبلشمنٹ اور اہم شخصیات کے لیے کبھی ہینڈلرز، کبھی نیوٹرلز تو کبھی سلیکٹرز کا لفظ استعمال کرتے آئے ہیں۔ خلائی مخلوق کا لفظ بھی استعمال ہوتا رہا ہے۔ انتخابات میں تاخیر سے پاکستان کو نقصان ہوگا۔ پاکستان کو معاشی دلدل اور بدترین مہنگائی سے نکالنا ہے تو فوری الیکشن کرائے جائیں۔ چیئرمین PTI عمران خان کا کہنا ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے۔ اگر یہ اسی طرح چلتے رہے تو پھر ہم زیادہ دیر صبر نہیں کر سکتے۔ عوام کو احتجاج کی کال دیں گے۔ شہباز شریف کے پاس سوائے پیسے مانگنے کے کوئی پلان نہیں۔ کوئی اس حکومت کو مالی امداد دینے کو تیار نہیں کیونکہ یہ اپنی کرپشن کی وجہ سے بدنام ہے۔ IMF ڈیل کے باوجود معیشت تیزی سے پگھل رہی ہے، روپیہ مسلسل گر رہا ہے۔ آج اگر الیکشنز ڈیلے کرتے جائیں صرف اور صرف پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ صرف ایک ہی روڈ میپ نظر آ رہا ہے کہ پیسے مانگ رہے ہیں دنیا سے کہ جی ہمیں کسی طرح پیسے دے دو۔ IMF کا پروگرام بھی آ گیا لیکن روپیہ ابھی بھی گر رہا ہے۔ مہنگائی دور کرنا تو ان کا مقصد تھا ہی نہیں، وہ تو ایک بہانہ تھا۔ انہوں نے اپنے کرپشن کے کیسز بچانے تھے، جس طرح کہ ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے۔ کیسز کی بارش ہوئی ہے، کبھی دہشت گردی کا کیس اور کبھی کوئی کیس، اور میں آج صرف اس چیز پہ ختم کرتا ہوں کہ یہ زیادہ دیر اب ہمارا صبر نہیں رہے گا۔ اگر یہ اسی طرح چلتے رہے اور ملک کو اسی طرح نیچے لے جاتے رہے تو ہمیں پھر ایک کال دینی پڑے گی اپنی عوام کو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے PTI رہنما شہباز گل کو بڑا ریلیف مل گیا۔ بغاوت پر اکسانے کے کیس میں شہباز گل کی ضمانت منظور، رہا کر دیا گیا ہے۔ ایروبکار اڈیالہ جیل راولپنڈی پہنچنے کے بعد ان کی رہائی ہوئی۔ کارکنوں نے شہباز گل کا استقبال کیا۔
शहबाज गिल की जमानत मंजूर, 5 लाख रुपए के मचल के जमा होने पर रोपकार जारी हुई। अडियाला जेल से रिहा हो गए। जेल के बाहर पीटीआई कारकुनों ने इस्तकबाल किया, कोई बड़ा पार्टी रहनुमा मौजूद न था। समाअत के दौरान शहबाज गिल के वकील सलमान सफदर ने अदालत को बताया, शहबाज गिल की गुफ्तगू के मखसूस हिस्से बदनीयती से निकाले गए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या सियासी जमात के तर्जुमान के उन अल्फाज का कोई जवाब पेश किया जा सकता है? वकील ने कहा, FIR में शहबाज गिल की गुफ्तगू से नून लीग लीडरशिप के नाम निकाल दिए गए। अगर ये नाम लिखे जाते तो वाज़ेह हो जाता कि उनका इल्जाम फौज नहीं नून लीग पर था। आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से मुकदमा दर्ज कराने का इख्तियार किसी और के पास नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, क्या बगावत का मुकदमा दर्ज करने से पहले हुकूमत की इजाजत ली गई थी? चीफ जस्टिस ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर से कहा, क्या शहबाज गिल ने किसी सोल्जर से बगावत के लिए राब्ता किया? क्या आर्म्ड फोर्सेस की जानिब से कभी शिकायत दर्ज कराई गई? क्या आर्म्ड फोर्सेस ऐसे किसी लापरवाह बयान से मुतासिर हो सकती हैं? स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने एतराफ किया, शहबाज गिल का किसी आर्म्ड फोर्सेस के बंदे से राब्ता सामने नहीं आया। इमरान खान की तकरीर गलत और अल्फाज नामुनासिब है, लेकिन दहशतगर्दी की दफ़ा नहीं बनती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। इमरान खान की जानिब से दहशतगर्दी मुकदमा खारिज करने की दरख्वास्त पर समाअत में चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि दहशतगर्दी की दफात ऐसे ना लगाएं कि इसका असर ही खत्म हो जाए। इस्लामाबाद से ज़िशान सैयद। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि इमरान खान के खिलाफ तकरीर करने पर दहशतगर्दी का मुकदमा कैसे बनता है। कहा, दहशतगर्दी के मुकदमात की तारीफ सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। दहशतगर्दी की दफात ऐसे न लगाएं कि इसका असर ही खत्म हो जाए। इंसदाद दहशतगर्दी का कानून एक खास कानून है जो असल दहशतगर्द पर लगता है। ज़ेबा चौधरी हमारी जो जज साहिबा है, हम यहाँ उनकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि इमरान खान ने कहा, जज ज़ेबा चौधरी हम आपको भी देख लेंगे। इमरान खान की तकरीर इश्तियाल अंगेज दहशतगर्दी की दफा 780A पर पूरा उतरती है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, इमरान खान की तकरीर के मतन के मुताबिक इस पर दहशतगर्दी तो नहीं लगती। क्या IG इतने कमजोर हैं कि तकरीर से दहशतगर्दी फैल गई? क्या इमरान खान ने तकरीर के बाद हमला किया? प्रोसिक्यूटर बोले, अगर धमकाने वाला साबिक वजीर आजम हो तो फर्क तो पड़ता है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, कोई IG इतना कमजोर नहीं होना चाहिए कि तकरीर से डर जाए या घबरा जाए। बहुत गलत तकरीर और नामुनासिब अल्फाज थी, मगर दहशतगर्दी की दफा तो नहीं बनती। इमरान खान की दहशतगर्दी के मुकदमात के इखराज के लिए दायर दरखास्त की समाअत 19 सितम्बर तक मुलतवी कर दी गई है। ज़िशान सैयद, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। सुबह सिंध में सैलाब की तबाहकारियां, हजारों घर मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गए। मकीन रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया समेत जिंदगी भर की जमा पूंजी से महरूम हो गए। वज़ीर आला सिंध का ठट्ठा में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन के मसाइल हल न होने पर ज़िला इंतजामिया पर बरहम हो गए। बलूचिस्तान के वजीर अली मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो अपने आबाई ज़िला आवारान पहुंचे। दीगर अजला की तरह आवारान भी हालिया सैलाब से मुतासर हुआ था। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से सैलाब अपनी दर्दनाक निशानियां छोड़ गया। मुतासरीन की मुश्किलात हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी। फसलें और घर पानी में डूब गए। हैदराबाद में वबाई अमराज बेकाबू, मासूम बच्चे और जवान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। झुड्डो में कुदरती आबी गुजरगाहों पर बाअसर अफराद के कब्जों से हजारों अफराद बेघर। मुतासरीन की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ठट्ठा में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। मुतासरीन के मसाइल हल न होने पर जिले इंतजामिया पर बरहम। फौरी DHO को मोबाइल डिस्पेंसरी भेजकर तमाम मुतासरीन का कैंप में चेकअप मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इधर भी मुझे पता चला है कि 5 डेथ्स ये कैंप में बता रहे हैं, 5 लोग गुजर गए, 5 डेथ्स हुई, लेकिन इनको पता ही नहीं था। मैंने इस पे इनकी सरजरिश की है DHO की और कहा है कि पूरी डेटा तो लो। दूसरी जानिब बलूचिस्तान के वजीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो तवील अरसे बाद अपने आबाई जिले आवारान पहुँचे। नसीराबाद में वजीर आला बलूचिस्तान ने कोक स्टूडियो से शोहरत पाने वाले बलूची के मारूफ गुलकार वहाब बुगटी को 2 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। सेशन जज कंबर की नसीराबाद में खुफिया इत्तला पर पीपल्स पार्टी के रहनुमा की राइस मिल में कार्रवाई। मिल में मौजूद कंटेनर और गोदाम से 1500 से ज्यादा सरकारी खैमे बरामद कर लिए। कार्रवाई के दौरान राशन के थैले भी बरामद हुए। रहनुमा पीपल्स पार्टी वजीर पलपोटो और राइस मिल गोदाम मालिक सद्दाम
چند کو گرفتار کر کے پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ سیشن جج نے رائس مل سیل کرا دی ہے۔ قدرتی آفات کے دوران قوم کی خدمت میں ایپسپ اور قومی پیش ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز پاکستان اور پرائیویٹ میڈیکل اینڈ ڈینٹل انسٹیٹیوشنز کا مشن اسار جاری ہے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں سر انجام دیں۔ ٹیم الخدمت کے تعاون سے مختلف علاقوں میں مفت میڈیکل کیمپ بھی لگائے گئے۔ پاکستان کی پکار، سیلاب متاثرین کے لیے مشن ایثار۔ قدرتی آفات میں قوم کی خدمت میں ایسوسی ایشن آف پرائیویٹ یونیورسٹیز آف پاکستان اور پاکستان ڈینٹل اینڈ میڈیکل انسٹیٹیوشنز پیش ہے۔ مشن ایثار ٹیم اب پہنچی ڈیرہ اسماعیل خان۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں، ٹیم مشن ایثار اور الخدمت کے تعاون سے مفت میڈیکل کیمپ لگائے گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی تحصیل پروا میں لوگ جوہر کا گندا پانی پینے پر مجبور۔ گندے پانی کے باعث مختلف امراض بھی جنم لینے لگے۔ ٹیم مشن ایثار نے متاثرین میں مفت طبی سہولیات اور ادویات فراہم کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے ملحقہ علاقے سگو میں سیلاب سے تباہی۔ سیلاب سے متاثرہ مزدور جو لوگوں کے گھر خود بناتا تھا اب خود منتظر ہے کوئی اس کا گھر بنانے میں مدد کرے۔ بہاری کرنے ساتھی صرف گل مزدوری کرنے لوکاں دے گھر بناندے ہیں، لوکاں دے گھر بناندے آج اپنا ڈھہ گیا، آج اپنا ڈھہ گیا۔ ٹیم مشن ایثار نے سیلاب متاثرین میں ادویات کے ساتھ ساتھ راشن بھی تقسیم کیا۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا پیچو نے سندھ میں ڈینگی کے تیزی سے بڑھتے ہوئے کیسز کا درست ریکارڈ رکھنے کے لیے ڈیٹا نہ دینے والے نجی اسپتال اور لیبارٹریز کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نجی اسپتال ڈینگی ملیریا کا ڈیٹا نہیں دے رہے۔ پرائیویٹ کلینکس ہیں ان سے ہمیں تعداد ڈینگی کی نہیں مل رہی، وہ اس وجہ سے کہ ہم نے سندھ ہیلتھ کمیشن کو بار بار کہا ہے کہ پلیز ہمیں ان کے اوپر سختی کریں تاکہ یہ ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر کریں، کیونکہ جب ڈیٹا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم کچھ ایکشن جو ہے اس ایریا کے لیے لے سکتے ہیں، ہم کیس رسپانس کر سکتے ہیں اس ایریا میں جہاں سے ڈینگی ہوتا ہے۔ عام خبر دیں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود کی جانب سے چیف جسٹس کے نام خط ججز تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کو لے کر اختلافات ایک بار پھر سامنے آ گئے۔ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ صرف چیف جسٹس پر مشتمل نہیں ہے بلکہ اس میں تمام ججز شامل ہیں۔ ہم نے ہمیشہ غیر ضروری تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن نئے عدالتی سال پر چیف جسٹس نے پرانی باتوں کو پھر سے قابل بحث بنایا۔ چیف جسٹس نے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے اوپن فورم پر جو بات کی وہ نامناسب تھی۔ جہانزیب عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں۔ جہانزیب بتائیے گا یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، جو گزشتہ عدالتی ہفتہ گزرا ہے اس میں تو یہ امپریشن لگ رہا تھا کہ جیسے جوڈیشری کے اندر جو اختلافات ہیں وہ کافی حد تک کم ہوئے ہیں، لیکن اب ایک مرتبہ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود کے لکھے گئے خط منظر عام پر آیا ہے۔ اس کے بعد یہ لگ رہا ہے کہ اب یہ اختلافات جو ہیں وہ اب بھی موجود ہیں۔ اسی حوالے پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق مسعود کی طرف سے لکھے گئے اس خط میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ غیر ضروری تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کی، لیکن نئے عدالتی سال کے اوپر چیف جسٹس نے پرانی باتوں کو پھر سے زیر بحث لایا اور نئے عدالتی سال پر اس منعقدہ تقریب کا مقصد سپریم کورٹ کو اپنی ترجیحات واضح کرنا تھا، اور تقریب میں چیف جسٹس صاحب نے چند موضوعات پر گفتگو کی جو ان کی ریکارڈ کی درستگی کے لیے ضروری ہے۔ اور اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ صرف چیف جسٹس پر مشتمل نہیں ہے بلکہ اس میں تمام ججز بھی شامل ہیں، اور اس جو فل کورٹ ریفرنس کی تقریب تھی جو کہ نئے عدالتی سال کے حوالے سے تھی، اس تقریب میں چیف جسٹس نے زیر سماعت مقدمات پر گفتگو کی جو قابل تشویش ہے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس نے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق اور موجودہ عہدیداروں کے خلاف بھی غیر ضروری گفتگو کی۔ جی بہت شکریہ آپ کا جہانزیب۔ خیبر پختونخوا کے وزیر برائے اعلیٰ تعلیم کامران منگش نے واضح کیا ہے کہ وی سی اور علی امین گنڈاپور کا مسئلہ علاقائی سطح پر حل کرایا جائے گا۔ گوبل یونیورسٹی تنازع کے قانونی معاملات میں حکومت کوئی مداخلت نہیں کرے گی۔ تو اس سے ایک سچویشن ایرپٹ ہوئی ہے، وہاں کی جو لوکل لیڈرشپ ہے جس میں علی امین بھی ہے اور بھی ہماری لوکل لیڈرشپ ہے جن کا وائس چانسلر کے ساتھ ایک تنازع کڑا ہوا ہے، وہ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ جلد از جلد یہ ایگریکلچر یونیورسٹی بنے۔ ہم اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں اور گورنر صاحب نے بھی اس کے اوپر ایک وائس چانسلر کو لیٹر کر دیا ہے کہ وہ اس معاملے کو خوش اسلوبی سے جلد از جلد حل کرے۔ جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے وہ خراب ہو سکتی ہے، تو اس حوالے سے یونیورسٹی کو کم مدت کے لیے جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، بہت جلد وہاں پہ تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو جائیں گی۔